اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کے آیت نمبر 54 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 55 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کہ وہ فرعون کے دربار میں جب کھڑے تھے تو کس طرح سے انہوں نے رب العالمین کا تعارف بیان کیا۔ گزشتہ رکوع میں ہم نے اس کی ڈیٹیل پڑھی اور آج کے سبق میں وہیں سے آغاز کیا جا رہا ہے، اور آیت ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو جب رب العالمین کا تعارف بیان فرما رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے زمین سے پیدا کیا، منہا خلقناکم، وہی میں نے یعنی منہا اس سے خلقناکم پیدا کیا میں نے تمہیں، وفیہا نعیدکم اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم اور اسی سے ہم نکالیں گے تارۃ اخری تمہیں دوسری بار۔ تو مراد یہاں پر کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ گزشتہ رکوع کے بالکل اینڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو زمین کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء۔ ہم نے پڑھا رب العالمین نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، تمہارے لیے زمین میں راستے بنائے، آسمان سے پانی نازل کیا، زمین میں رزق اگایا، ٹھیک ہے۔ الغرض کہ انسان کی ابتدا، انسان کی حقیقت بھی زمین مٹی ہی سے ہوئی، ٹھیک ہے۔ رب فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ۔ رکوع کا اختتام ہم نے یہاں کیا تھا جہاں ہم زمین کا ذکر پڑھ رہے تھے کہ زمین اللہ کی نشانیوں میں سے کس طرح ایک نشانی ہے اور انسان کی حقیقت زمین سے کس طرح سے اٹیچڈ ہے۔ اب بالکل اسی کانٹیکس میں یہاں بات آ رہی ہے اس رکوع کے بالکل آغاز میں کہ وہی زمین کہ منہا خلقناکم، یہی زمین ہے کہ جس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ زمین سے مراد یہاں مٹی ہے، اور مٹی انسان کی ابتدا تو ہے ہی، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے، جو ابو البشر ہیں، سب سے پہلے انسان جو زمین پہ پیدا کیے گئے ان کو مٹی سے ہی پیدا کیا گیا نا، تو گویا کہ ہر انسان کا اصل تو مٹی ہوا۔ لیکن اب دور حاضر میں انسان کی پیدائش ایک نطفہ سے، بے جان نطفہ سے ہوتی ہے، تو ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو بالکل نطفہ کی تیاری بھی غذا سے ہوتی ہے اور غذا بھی زمین سے ہی اگتی ہے۔ تو اللہ کی حکمت دیکھیں نا کہ غذائیں بھی تو زمین سے ہوتی ہیں نا، تو ہر شخص گو کہ جو اس زمین پہ موجود ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے وہ مٹی سے ہی پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب ظاہری سبب دنیا میں موجودہ سبب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے بعد جو سبب بنا تو وہ تمام کیا ہیں کہ ایک بے جان نطفے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، لیکن در حقیقت وہ نطفہ بھی غذا سے تیار ہوتا ہے اور غذا بھی زمین اگاتی ہے۔ تو الغرض یہ کہ انسان جو ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے مٹی ہی سے پیدا کیا گیا، اور پھر مرنے کے بعد قبر میں بھی دفن ہوگا اور قیامت کے دن یہیں سے نکالا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا ذکر ہے کہ یہی مٹی جس سے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں ہم لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں پھر دوبارہ نکالیں گے، یعنی پھر قبر کی زندگی، وہ برزخ کی زندگی کے بعد جب قیامت کے دن انسان اپنی قبور سے نکلے گا تو اس منظر کا یہاں پر ذکر ہے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اور بے شک ہم نے اس کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ اور وہ نشانیاں کیا تھیں اس کا ذکر ڈیٹیل میں گزشتہ رکوع میں ہو چکا، اور پھر یہ کہ فرعون اس پہ اٹکا رہا، اپنی ضد پہ اڑا رہا، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اس نے انٹروڈکشن مانگا کیوں، پوچھا کیوں؟ ضد کی وجہ سے ہی،
حجت قائم کرنے کی وجہ سے ہی کہ کل کو میرے درباری یہ نہ کہیں کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کی بات سنے بغیر نکال دیا تھا، تو چلو سن لیتے ہیں۔ اب سنا اور ایسا مدلل، ایسا جامع تعارف پایا تو پھر باتوں میں الجھانے کی کوشش بھی کی۔ اب حضرت موسیٰ نے جب اپنا تعارف مکمل کیا، آپ تبلیغ دین دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اب ایسے میں کیا رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے اسے نشانیاں دکھائیں، اپنی آیات دکھائیں، موسیٰ نے حق بات پہنچائی، اس نے کیا کیا؟ فَكَذَّبَ وَأَبَى، نہ مانا، جھٹلا دیا، انکار کیا۔ قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ، تو اب اس کے پاس کوئی چارہ نہ بچا، اب اس نے بات بھی سن لی تھی، اب جھٹلانے کا آخری طریقہ کیا تھا اس کے پاس؟ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری سرزمین سے نکال دو؟ یعنی اب اسے معلوم تھا کہ میری بادشاہی کو خطرہ ہے، اور یہ جس رب العالمین کا تعارف بیان کر رہا ہے، حقیقی پروردگار تو وہی ہے، میرے پاس، میرے ہاتھ میں، میری بساط میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب کہ اسے بادشاہی ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی تھی تو اس نے کیا الفاظ ادا کیے کہ تم ایک، نعوذ باللہ، تم جادوگر ہو اور تم چاہتے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے، اپنی ان باتوں کے ذریعے، اور یہ جو معجزات حضرت موسیٰ کے ید بیضاء اور وہ عصا جو اژدہا بن جانا ہے، وہ والے معجزات، ان تمام کو جادو سے تشبیہ دے کے کہتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں ہماری سرزمین سے نکال، یعنی بات ہی وہاں سے ٹیڑھے پن سے شروع کی تاکہ درباریوں کے ذہن میں بھی حضرت موسیٰ کے لیے تعصب اور غصہ پیدا ہو اور نفرت کا ایلیمنٹ پیدا ہو، اور وہ بھی اس چیز کو، اپنی پراپرٹی کو اہمیت دیتے ہوئے حضرت موسیٰ کی کسی بات پر آگے توجہ نہ دیں۔ لہٰذا اول تو جب حضرت موسیٰ نے عقلی دلائل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور یکتائی کو ثابت کر دیا، اپنے معجزات بھی دکھا دیے، تو فرعون پر ایک دم سختہ سا طاری ہوا، اور اس کے بعد اس نے اپنی سیاسی مصلحتوں کو سامنے رکھا، شاہی اقتدار کو بچانے کے لیے، پھر عیش و عشرت اور یہ کھلی آزادی جو اسے حاصل تھی، اور اپنے آپ کو لوگوں کا رب کہلوانا، یہ سب کچھ اب اسے ہاتھ سے جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ لہٰذا اس نے کیا کیا کہ فوراً سے انکار اور تکذیب شروع کر دی، ٹھیک ہے، اور حضرت موسیٰ پر الزام لگایا کہ آپ جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں وہ ایک جادو اور شعبدہ بازی کے علاوہ اور کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے، آیت نمبر 58 دیکھیں، تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کرو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے اور نہ تم، ایسی جگہ جو برابر فاصلے پر ہو۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کے معجزات کو جادو کی نسبت دی نا کہ یہ جادو ہے، تو اب وہ کیا کہتا ہے کہ اے موسیٰ، تم جو معجزات، مطلب معجزات تو ہم کہہ رہے ہیں نا اپنے نبی کے ساتھ اس کو اٹیچ کرتے ہوئے، وہ جو الفاظ ادا کر رہا تھا میں بار بار وہ ادا کروں گی تو مجھے خوف ہے کہ مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے، لیکن بہرحال اس نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ تم جو جادو لے کر آئے ہو، میں اس کے مقابلے میں ہم بھی جادو لے آتے ہیں، تو دیکھتے کون جیتتا ہے۔ یعنی ایک وعدے کا دن سے مراد کیا ہے؟ ایک دن طے کر لو، ٹھیک ہے، اور اس دن کیا ہوگا؟ تمام لوگ جمع کیے جائیں گے، تم اپنے یہ جو شعبدہ بازی کے جو تمہارے طریقے ہیں وہ تم سامنے رکھنا، میں اپنی طرف سے جادوگروں کو تیار کرتا ہوں، تو دیکھتے ہیں کہ کس کے جادو میں کتنا دم ہے اور کس کی کتنی بات میں اثر ہے۔ یعنی علیہ باللہ اس نے مکمل طور پر اس کو ان معجزات کو جادو کا رنگ دے کر ایک نیا چیلنج سامنے رکھ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو پھر کیا تھا؟ دن مقرر ہوا، دن طے ہوا، اور تفسیر کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ فرعونیوں کے لیے ایک ایسا دن تھا کہ جس میں سیلیبریشنز ہوا کرتی تھیں۔ وہ دن طے پایا کہ چلو جس طرح ہم لوگ اکثر طور پر شادی بیاہ کی تقریبات رکھتے ہیں نا کہ اس جمعے رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم جمعۃ المبارک کے دن رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی وہ ایک خاص دن تھا جس دن طے پایا کہ چلو اس دفعہ یہ یوم آ رہا ہے تو یہ طے کر دیا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایک کھلا، یہاں پر جو ذکر ہے نا کہ یہ دیکھیں مکان سوا، کہ ایک ایسی جگہ جو برابر فاصلے پر ہو، مراد کیا ہے؟ ہموار ہو، ٹھیک ہے، یعنی سوا کا مطلب ہے کھلا ہموار میدان جہاں ہر چیز صاف نظر آئے، ایکویلٹی کے ساتھ، اونچ نیچ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی نہ سیم و تور اور نہ یہ اونچے نیچے پہاڑ، کھلا میدان جو ہوتا ہے نا جس میں ہر چیز برابر ہوتی ہے، زمین برابر ہوتی ہے، اس جگہ کو جو ہے وہ مکانن سوا سے یہاں پر تشبیہ دی گئی۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوا قال موعدکم یوم الزینہ، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پر وہ اس میلے کے دن کا ذکر آ گیا جو اسپیشیلٹی رکھتا تھا ان کے، ٹھیک ہے، تو قال موعدکم، موسیٰ نے فرمایا تمہارے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کر لیے جائیں۔
تو کیا ہوا کہ جب فرعون نے یہ چیلنج دیا کہ شاید موسیٰ اپنے دعوے سے باز آ جائیں، لیکن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ڈیلے کرنے کے فوراً سے ہی اس باطل شخص کا باطل چیلنج قبول کر لیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میں حق ہوں، میں برحق ہوں، اور میرے ساتھ میرے اللہ کی مدد موجود ہے۔ وہ آیات ہم نے پڑھی ہے نا کہ انی معکما، کہ رب العالمین فرما رہا تھا موسیٰ اور ہارون کو تم جاؤ، تم دونوں جاؤ، میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ تو ایسی طاقت، ایسی اسٹرینتھ جب آپ کو مل چکی ہے، جب آپ کو پروردگار فرما رہا ہے میں ہوں نا، تو پھر ٹینشن کی کیا ضرورت ہے؟ اور خاص طور پر جب آپ کو منصب اعلیٰ ہی رب العالمین کی طرف سے عطا کیا گیا، اور وہ فریضہ جو آپ ادا کر رہے ہیں وہ بھی رب العالمین کا ہی حکم ہے، لہذا آپ نے فوراً سے ایکسیپٹ کیا، اور کہا کہ زیادہ تاخیر کی ضرورت نہیں ہے، جو قومی میلہ جو ہے وہ ہماری قوم کا وہ عنقریب منعقد ہونے ہی والا ہے، اور مصر کے گوشے گوشے سے، دور دور سے لوگ جو ہیں وہ یہاں اکٹھے ہوں گے۔ بس یہی تاریخ مناسب ہوگی تاکہ جو فیصلہ ہو وہ اسی دن ہو جائے، اور کوشش یہی ہے کہ تمام لوگ، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے کہا کہ دن چڑھے ہی حاضر ہو جائیں۔ مراد کیا ہے کہ روشنی ہو، دن کی روشنی ہو، اور سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یعنی اول تو کوئی شخص جھوٹا ہوتا ہے نا، تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہانے بناتا ہے، ابھی نہیں، کل صحیح، اس جمعے صحیح، اس اتوار صحیح، چلو اگلے مہینے صحیح، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو آپ کو چیلنج ملتا ہے اور آپ فوراً سے کہتے ہیں زیادہ دور نہیں ہے، جو اب میلے کا دن آ رہا ہے نا اسی دن کر لو، بالکل قریب تھا وہ دن، اور پھر کہا اس دن بھی دیر نہیں کرنی، صبح صبح ہی سب کو بلا لو۔ تو ایسا کانفیڈنس تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے نا، جو حق بندہ ہوتا ہے نا، اس کے پاس کانفیڈنس، اس کے پاس اسٹرینتھ جو ہوتی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے، اور وہ بے مثال ہوتی ہے، جو حضرت موسیٰ کے پاس اس وقت موجود تھا۔ وہ کیا تھا؟ کانفیڈنس سے بول رہے تھے، اور کانفیڈنس ہی میٹر کرتا ہے ایسے لمحات میں جب آپ قوم میں اکیلے کھڑے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ اور چند اہل ایمان کے ساتھ، اور اس طرف جو ہے فرعون، قبطی، اور پوری دنیا اس مصر کی جو کہ فرعون کے ساتھ ہے، اور طاقتیں ساری اس طرف ہیں، اور اس طرف آپ، لیکن آپ کے ساتھ اللہ ہے، آپ تنہا ہیں لیکن اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو وہ پھر کیسا پیارا آپ نے اس کو جوابات دی۔ تو پھر کیا ہوا کہ آگے پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تو فرعون منہ پھیر کر چلا گیا اور اپنے مکر و فریب کو جمع کرنے لگا۔ ان سے موسیٰ نے فرمایا تمہاری خرابی ہو، تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، اور بے شک وہ ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا۔ یعنی کہ فرعون کا یہاں دیکھیں ذکر ہے نا، تو فتولیٰ فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، اس نے منہ پھیر لیا اس وقت، اور اپنے مکر و فریب سے کیا مراد ہے؟ وہ جادوگر۔ اب جادو کی حقیقت کیا ہے کہ ان لوگوں نے جو کیا اس کا ذکر قرآن میں واضح الفاظ میں سورہ میں موجود ہے، کہ ان کی حقیقت نہیں تھی، نہ ان کے پاس کوئی معجزہ تھا، نہ انہوں نے کوئی چینجنگ کی تھی کہ وہ رسیاں تھیں تو وہ سانپ بن گئی ہیں، سم تھنگ کچھ بھی، وہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے ڈیٹیل میں وہ کیا تھا۔ تو مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جادو کی مثال دی کہ جادو مکر و فریب ہی ہوتا ہے، تو یہ اہل ایمان کا کام ہی نہیں ہے، نہ جادو کرنا، نہ کروانا، نہ اس کے قریب جانا، ٹھیک ہے۔ اور جو وہ کر رہے تھے ان کے جادو کو کیا؟ فریب کہا رب العالمین نے قرآن میں، کیدہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ نے فرعون سے جس طرح خطاب کیا اس کا ذکر ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، تم میری تکذیب کرتے ہو، تم اللہ رب العالمین کی تکذیب کرتے ہو، تم بچ جاؤ اس تکذیب سے۔ یعنی یہاں پر تبلیغ شروع کی، کہا کہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، بے شک وہ ناکام ہوتا ہے جو رب العالمین پر جھوٹ باندھتا ہے۔ تو وہ اپنے معاملے میں باہم مختلف ہو گئے، تو انہوں نے چھپ کر مشورہ کیا، کہنے لگے بے شک یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں اور تمہارا بہت شرف و بزرگی والا دین لے جائیں، تو تم اپنا داؤ جمع کر لو، پھر صف باندھ کر آ جاؤ، اور بے شک آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب آئے گا۔ یہاں پر اس سینیریو کا ذکر ہے کہ اب مقررہ دن تو طے ہو گیا اور اس کی تیاری بھی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور یہ تھا کہ ہم نے کھلے میدان کے بارے میں بھی پڑھ لیا کہ میدان کھلا اور وسیع۔ اب وہ جب یہ سارا معاملات یہ سارے ہو رہے ہیں نا اس وقت موجود کہ کیا ہونا چاہیے، what will happen in the next time، تو ایسا ہوا کہ
شاہی دربار لگا ہوا ہے، فرعون جو ہے وہ اپنے جو ماہر جادوگر حضرات ہیں ان کے ساتھ اور اپنے درباریوں حواریوں کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھا ہے، اور عام پبلک میں نے جیسے کہ کہا کہ وہ حضرت موسیٰ اور ہارون کے خلاف ہے، کیونکہ سرداروں نے ان کے ذہن میں ڈال کے رکھا ہوا ہے یہ بات، ان کے ذہن و گمان میں یہی ہے کہ جی یہ موسیٰ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے ہمارا ملک چھین کے لے جائیں، ہماری سلطنت چھین کے لے جائیں۔ اب ایسا ہی وہ سارا ماحول ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ہارون کے بارے میں۔ تو یہی وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ بے شک وہی نامراد ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی تم ہمارے بارے میں، ہم اللہ کے نبی ہیں اور تم اللہ کے نبیوں کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہو، ان کو دیے گئے معجزات کو جھٹلاتے ہوئے، ان کو جادو سے تشبیہ دیتے ہوئے تم غلط کر رہے ہو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا اگر تم اپنے اعمال سے باز نہیں آتے۔ پھر یہاں پر ذکر ہے نا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ، تو وہ اپنے معاملہ میں باہم مختلف ہو گئے، یعنی کہ پھر آخر کار یہ ہوا نا کہ جو فرعون کے دربار کے جو عمرا تھے نا، جو شیل عمرا، انہوں نے مقابلے کا ہی فیصلہ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے مقابلہ ہی کر لیا جی، یعنی ایک طرف پہلے چیلنج دیا، موسیٰ شاید قبول نہ کریں، موسیٰ نے فوراً قبول کیا، دن بھی بتا دیا، وقت بھی بتا دیا۔ اب پریشان تھے، کچھ گروہ جو ہیں وہ تذبذب کا شکار تھے، کچھ گروہ جو ہے وہ فرعون کو کہہ رہے تھے نہیں ہو لینے تو مقابلہ دیکھی جائے گی، تو بالآخر یہی طے پایا کہ مقابلہ ہو جائے اور دیکھی جائے گی کہ آگے سامنے، کیونکہ ہمارے پاس جادوگر بہت پائے درجے کے ہیں اور ایک سے زیادہ ہیں، اس طرف موسیٰ اور ہارون ہی ہیں، تو ہم نے ہی فور شور ہم ہی جیتیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر یوں ہی ہوا کہ مقابلے کا دن شروع ہوا، اور قالوا یا موسیٰ، آیت دیکھیے گا آیت نمبر 65، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تم عصا نیچے ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں، تو موسیٰ نے فرمایا نہیں پہلے تم ہی ڈالو، یعنی تم ہی پھینکو۔ اب یہاں پر سب سے پہلے بات ذہن نشین رکھنے والی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر جو آیات آپ کے سامنے اب نہیں آ رہی وہ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ہیں، تو انشاءاللہ 2-3 آیات کے بعد میں آپ کو دوبارہ سے شو کرواتی ہوں۔ بہرحال یہ جو آیت ہے یہ آپ قرآن کریم سے اپنے سامنے رکھ لیں، اور ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں کہ جب وہ دن مقرر ہوا نا، اب میدان میں اس طرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون ہیں اور اس طرف تمام فرعونی ہیں، تو وہ جو ساحران ہیں نا، جو جادوگر ہیں، وہ حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تم اب پہلے اپنا داؤ چلاؤ گے یا ہم پہلے اپنا داؤ چلائیں، تم اپنا عصا پہلے ڈالو گے یا ہم کریں۔ مراد یہ نہیں ہے کہ کس طرح ہم عام طور پہ کسی بڑے کو کہتے ہیں نا لیجیے آپ پہلے لیجیے، یا آپ کھائیے، یا آپ پہلے اندر آئیے، یا آپ اٹھیے نہیں آپ بیٹھیے، ہم ادب میں کہتے ہیں، ایسا کوئی سین نہیں تھا کہ وہ ادب کے طور پر کہہ رہے تھے۔ مراد یہ تھی کہ جسے اپنی کامیابی کا یقین ہوتا ہے نا، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ پہلے وار کون کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں یقین ہی نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ کہہ کے جو ہے وہ ان کو مخاطب کیا اور اختیار دیا کہ ایسا آپ کریں گے پہلے یا ہم کریں گے، تو انہوں نے اس چیز کے بارے میں سوال کیا۔ مختلف مفسرین اس پر رائے رکھتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ کچھ جادوگر ایسے تھے اور جنہوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون کا ہی پہلے ادب کے معاملے میں ان کو کہا کہ آپ کریں، چلیں ہم دیکھتے ہیں آپ کو، لیکن علماء اور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ انہیں ایک تو یقین نہیں تھا اپنے کامیاب ہونے پہ، اور وہ جس طرح کے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیلے وہی کرتا ہے، طول وہی دیتا ہے جو کہ جس کے دل میں چور ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شروع میں نہ دن مقرر کرنے میں ڈیلے کیا، نہ وقت مقرر کرنے میں ڈیلے کیا، تو اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا نا آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں، آپ اپنا عصا ڈالیں گے یا ہم اپنا داؤ چلائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ آپ ڈالیں۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ حضرت موسیٰ نے پھر ان کو کیوں پہلے کہا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ پہلے مکمل معائنہ کرتے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، تاکہ وہ ایک ہی بار جو ہے اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا جو ہے وہ معجزہ ان کے تمام کو نابود کر کے رکھ دے، جو انہوں نے جادو کے نام پر یا جو انہوں نے میرے مقابل آنے کے نام پر جو چیزیں من گھڑت سی مصنوعی تیار کر رکھی، لہٰذا آپ اس لیے چاہتے تھے کہ آپ پہلے اپنا داؤ چلائیں پھر میں اپنا معجزہ دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں ذکر ہے یہاں پر کہ آیت نمبر ہے 66 ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل الیہ من سحرهم انها تسعى۔ پھر کیا تھا
کہ یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں آپ کو یوں دکھائی دینے لگیں کہ ان کے جادو کے اثر سے جیسے وہ دوڑ رہی ہوں۔ اس آیت میں نا تمام عقائد کا نا سلوشن ہے۔ وہ عقیدہ جو رکھتے ہیں نا جی جادو ہو گیا، جادو کی حقیقت ہے، فلاں ہے فلاں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کے سامنے کہے کہ یہ دیکھیں یہ میں نے وہ ربن ہے اس کا کبوتر بنا دیا ہے۔ ہم بچپن میں ہوتے تھے نا تو ہمیں اسکول میں ایسے دکھائے جاتے تھے نا تو ہم بڑا امپریس ہوتے تھے، اور اب یوٹیوب اتنی فاسٹ ہے تو ہمیں ہر چیز کا جو ہے نا وہ ملتا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ نکال کے دیکھیں گے نا ویڈیوز تو ہم ہنستے ہیں کہ ہمارا سارا بچپن اسی چکر میں گزرا کہ یہ جادوگر فیتا ایسے پکڑے گا تو اس سے کبوتر بنا دے گا، یا جلتی ہوئی آگ ڈالے گا اس میں سے بسکٹ بنا کے نکال دے گا۔ ایسے ہم پڑھتے تھے نا، دیکھتے تھے نا، تو ہم کیا سمجھتے تھے کہ ان کا ریالٹی سے تعلق ہے، لیکن در حقیقت وہ جادوگر جانتا تھا کہ وہ ہماری نظروں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، یعنی وہ ہماری نظر بندی کر دیتے تھے۔ بچے تھے تو وہ چکما دے کے ایک ڈبہ کھولنا، اس کو دوسری طرف سے کھولنا تو اس میں کچھ اور ہوتا تھا، تو کہنا دیکھیں ڈالا میں نے یہ تھا نکلا وہ ہے۔ اب عقل جو ہے وہ کام کر رہی ہے نا اس لیول پہ آ کے، تو ہم کہتے ہیں ہاں وہ سب جھوٹ تھا، لیکن ہم انجوائے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جادو کی اب بھی جو اس وقت یہ ہوا نا اس کو میں سمجھاتی ہوں، پھر میں آپ کو ریالٹی کی طرف لے کے آتی ہوں کہ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، اس میں ہی سارے سوالات کے جواب ہیں کہ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ، کہ وہ دکھائی خیال کیا جانے لگا الیہ ان کے بارے میں، من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی کہ وہ دوڑ رہی ہوں۔ یعنی جادوگروں نے جب وہ رسیاں پھینکی نا، اب یہاں پر تاریخ دان بہت تفصیل بیان کرتے ہیں کہ ان میں اس قسم کا پارا لگایا گیا کہ دن کا وقت تھا، جب سورج کی تپش، سورج کی روشنی شعائیں اس پر پڑی تو وہ یوں لگتا وہ حرکت کر رہی ہیں، حالانکہ وہ موشن لیس تھیں، وہ رسیاں سی۔ اور جب انہوں نے پھینکی ان کا مٹیریل کچھ اس طرح سے تھا کہ جب وہ پھینکتے میں چمکتی تو یوں لگتا کہ کچھ سانپ ہوا میں اڑ رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پوری شدت سے اپنی ساحرانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ رسیوں پر جب جادو منتر وغیرہ پڑھ کر میدان میں پھینکا تو حاضرین کو یوں محسوس ہونے لگا کہ زہریلے سانپ ہیں جو ہوا میں اڑ رہے ہیں اور وہ غصہ سے پھنکار رہے ہیں۔ یعنی تمام حاضرین جو اس وقت میدان میں موجود تھے وہ سہم گئے، ڈر گئے یہ دیکھ کر کہ جادوگروں نے کچھ پھینکا ہے جو کہ سانپ بن گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ کو بھی یوں ہی ایک لمحہ کے لیے محسوس ہونے لگا، ٹھیک ہے۔ اس کا ہی ذکر یہاں پر ہے کہ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ کہ آپ کو وہ یوں دکھائی دینے لگی گو کہ وہ ان کے جادو کے اثر سے دوڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ آیت نمبر 67 ہے، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، تو ہم نے فرمایا اے کلیم تم ڈرو مت، یقیناً تم ہی غالب رہو گے، اور زمین پر پھینک دو جو عصا تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے تو یہ نگل جائے گا جو انہوں نے کاریگری کی ہے۔ تو انہوں نے جو کاریگری کی وہ تو فقط جادوگر کا فریب ہے، اور نہیں فلا پاتا جادوگر جہاں بھی وہ جائے۔ اب یہاں پر کیا ذکر ہے کہ ایک لمحہ کے لیے یوں لگا، قرآن کی آیات میں واضح ہے۔ اگر ایسا ہوتا نا کہ وہ جادو سے واقعی بدل دیتے تو قرآن میں لکھا ہونا تھا کہ انہوں نے رسیاں پھینکی تو وہ کیا بن گئی، سانپ بن گئی، لیکن واضح الفاظ میں موجود ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی کہ وہ ایسا لگنے لگا، حقیقت ایسی نہیں تھی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی بلکہ نظر بندی ہوتی ہے، چیز اصل میں وہی ہوتی ہے، دکھائی کچھ دیتی ہے۔ اور اس کو میں نے مثال دے کے سمجھا دیا ہمارے بچپن کے واقعات سے کہ ہم بڑی کلیپنگ کرتے تھے ان کی شوبدہ بازی دیکھ کے کہ واؤ، گھر آ کے بتانا کہ ماما ایسے ہمارے اسکول میں ایسے ہوتا تھا نا، فنکشنز وغیرہ ہیں تو اس نے جادوگر انکل نے جو میجیشین ہے انہوں نے ایسے کیا تو یہ نکل آیا، ویسے کیا تو، سمجھ آ رہی ہے نا۔ تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، نظر بندی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ۔ یوں ہی اس طرح ان جادوگروں نے اپر لیول کی تو یوں دکھائی دینے لگا لمحے بھر کے لیے کہ واقعی وہ سانپ حرکت میں ہے، لیکن در حقیقت اس جادو کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ تو حضرت موسیٰ نے دل میں اس منظر کو دیکھ کر کچھ وحشت سی محسوس کی، تو فوراً رب العالمین کی طرف سے سہارا دیا گیا۔ حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا کہ تم ہی سر بلند رہو گے، سرخرو رہو گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نیچا نہیں دکھا سکتی۔ کیوں؟ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے۔ تو ذرا اپنے اس عصا کو میدان میں پھینکو، پھر دیکھو قدرت الہی کے کیسے کرشمے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
جب ان کی رسیوں کو اس طرح میدان میں دیکھا تو آپ کو حکم ہوتا ہے اپنا عصا ڈالنے کا۔ جب آپ اپنا عصا میدان میں پھینکتے ہیں تو وہ فوراً اتنا بڑا اژدہا بن جاتا ہے کہ ان کی تمام مصنوعی جو چیزیں ہیں، تمام مصنوعی رسیاں جن کو وہ سانپ، حقیقت تو وہ جانتے تھے نا جادوگر کہ ہم لوگوں کی نظروں پہ ہم نے کچھ کیا ہے، اصل میں ان کی حقیقت نہیں۔ اب اصل وہ جادوگر جانتے تھے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ کا وہ دیکھا نا بڑا سا اژدہا، وہ جو اژدہا بنا، اس نے ان تمام کو ایک سیکنڈ کے اندر اندر نگل لیا۔ اب یہ منظر دیکھ کر تمام جادوگروں نے کیا منظر دیکھا کہ حقیقی وہی ہے، حقیقت وہی ہے جو موسیٰ کے پاس ہے، اور جو موسیٰ کے پاس ہے وہ کوئی جادو نہیں ہے، کیونکہ انہیں وہ اتنے پائے درجے کے تھے، مصر کے مختلف کونوں سے بلوائے گئے تھے جادوگر، انہیں پتہ تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکیں، ان کی نظروں کو باندھ سکیں۔ اب انہوں نے جب عصے کو دیکھا اژدہا بنتے، اور اژدہے کو دیکھا کہ وہ ان کی تمام رسیوں کو تلف کر رہا ہے، کھا رہا ہے، تو فوراً یہ منظر دیکھتے ہوئے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ تو وہ کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے کہ اس سے پہلے میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا، تو مجھے قسم ہے ضرور میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر پھانسی دے دوں گا۔ اب جب تمام جادوگروں نے دیکھا تو فوراً سجدے میں گر گئے اور کہتے ہم ایمان لاتے ہیں وہ رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ یعنی انہیں معلوم پڑ گیا کہ یہ معجزہ ہے جو کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ انہی کے ذریعے صادر فرماتا ہے جو نبوت کے حقدار اور نبی ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے جب حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ دیکھا تو فوراً کیا ہوا کہ سجدے میں گر گئے، اور سجدہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کلمات ادا کیے کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اب ایسے میں جب فرعون نے یہ منظر دیکھا تو فوراً سے کہتا ہے کیا تم ایمان لاتے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ نہیں، مجھ سے تو تم نے پوچھا ہی نہیں ہے، میری تو بات ہی نہیں تم لوگوں نے کی، اور تم فوراً سے ایمان لے آئے ہو، تو ضرور میں ایسا کروں گا کہ تمہیں سزا دوں گا، سولی دے دوں گا، تمہارے ایک دائیں طرف کے ہاتھ بائیں طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا۔ یعنی ان کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی کہ ہاؤ ڈیئر یو، کہ میں نے آپ کو پرمٹ نہیں کیا، میں نے اجازت نہیں دی اور آپ اپنا دین بدل رہے ہو۔ اب اگر جادوگروں کا رپلائی پڑھیں گے نا ہم قرآن میں تو یقین کیجئے کہ دل میں ایسی رقت سی طاری ہوتی ہے، محبت سی طاری ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک لمحہ ہوا تھا انہیں ایمان قبول کیے، لمحہ، اور ایمان نے ان کو کیسی طاقت دی، کیسی اسٹرینتھ ہے ایمان، کہ وہ فرعون کے جبر و ظلم سے، اس کی بادشاہت، اس کی وہ بڑائی، اس کی حکمرانی، کسی سے نہیں ڈرے، اور فوراً جیسے ہی ایمان قبول کیا اگلے الفاظ کیا ہیں، فرعون نے دھمکایا، فرعون کہتا ہے میں دردناک عذاب دوں گا، میں کوئی آسانی والی موت بھی نہیں دوں گا، جسم کے اعضاء کاٹ کے پھر سولی دوں گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے سولی کی ابتدا ہی یعنی اس دور میں ہوئی تھی کہ جب وہ کھجور کے وہ جو درخت کی جو چھالیں ہیں اس سے تیار کردہ جو ہے وہ پھانسی دینے کی سزا اس دور میں شروع ہوئی تھی، لہذا اس نے کہا کہ میں ایسے کر کے ماروں گا۔ تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا ہے، اب ایمانی قوت تھی ان کے پاس، اور وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ تو ضرور، اچھا فرعون کیا کہہ رہا ہے، تو ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، یعنی عذاب اناؤنس کر کے کہتا ہے دیکھ لینا پھر تم، اگر تم میری نافرمانی کر رہے ہو تو اپنے عذاب کا مزہ چکھنا۔ آگے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے کہا ہم ان روشن دلیلوں پر ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے پاس آئی ہیں۔ اللہ اکبر، ایک لمحہ ایمان قبول کیے ہوئے ہے، اور ایمان کی طاقت دیکھیں ان کے دلوں پر کیسی حاوی ہوئی، کہتے ہیں کہ ہم نے جو دیکھ لیا اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، تو جو کرنے والا ہے کر لے، تو اس دنیا کی زندگی میں ہی تو کرے گا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں اور وہ جادو بخش دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ عاشقان جو رب العالمین کے ہوتے ہیں، عاشقان باصفہ، ان کو اپنی دردناک موت کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ اگر انہیں افسوس اس وقت ہوا تو اس بات کا کہ ہم آج تک کہاں کہاں مارے پھرتے رہے، یعنی جادوگروں نے بھی اس چیز کا نہیں غم کیا کہ ہماری موت کتنی دردناک ہے، ہمارا انجام کتنا سخت ہوگا دنیا میں، کہتے تم دنیاوی طور پر ہی کر سکتے ہو نا کر لو، حقیقی بادشاہ تو وہ ہے جس کے پاس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ان کو اور کوئی غم نہیں تھا سوائے اس کے، کہتے ہیں جو ہم نے پہلے کیا اللہ اس پہ معاف کرے، وہ جادو جو ہم نے تیرے کہنے پہ کیا، تو نے ہمیں مجبور کیا، ہمیں اللہ اس پر معاف کرے۔
اللہ اکبر۔ یعنی کہ حق کو قبول کرتے ہی اللہ نے ان کے سینہ کو کس قدر ایمان کی دولت سے مالا مال بھر دیا کہ عجب بات ہے کہ ابھی ایمان لائے ہی ہیں اور اس قدر ایمان میں وسعت، اس قدر طاقت، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شکر ہے کہ ہم ایمان لے آئے، باقی اللہ سے معافی مانگتے ہیں اس جادو پر جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اپنی پرانی زندگی پر جو ہم نے لہو و لعب میں گزار دی۔ ہم اپنے رب کے پاس جانے والے، ہمیں فکر نہیں ہے جو عذابات تو ہمیں دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رکوع کے اختتام کی طرف چلتے ہیں تو جادوگر کہنے لگتے اور اللہ بہتر ہے، سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے، بے شک جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے گا تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا اور نہ ہی چین سے زندہ رہے گا، اور جو اس دن جو اس کے حضور ایمان والا ہو کر آئے گا تو اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو اس کے لیے بلند درجات ہیں، ہمیشہ رہنے کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس کی سزا ہے جو پاک ہوا۔ تو مراد کیا ہے کہ ان کی بات کہاں ختم ہوئی؟ واللہ خیر وابقا، اللہ بہتر ہے، اللہ باقی رہنے والا ہے۔ پھر رب العالمین یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہاں، حقیقی فلاح وہی ہے جو میرے پاس فلاح پا کر آیا، اور جس نے جہنم والے اعمال کیے وہ جہنم میں جلایا جائے گا، جس نے توبہ کی، نیک اعمال کیے، اس کے لیے بلند درجات ہیں، اور ایسے بلند درجات جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ ان کی جزا ہے، یہ ان کا صلہ ہے جس نے خود کو پاک رکھا، کامیاب وہی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔